آج کی اس ویڈیو میں میں بات کروں گا کہ گردے خراب کیسے ہوتے ہیں، کون سی خاموش اشارے شروعات میں ہمارے سامنے آتے ہیں، کون سے ٹیسٹ ہمیں لازمی کروانے چاہیے، خوراک، دوائیں، پانی، نمک، ان سب کا ایک جامع اصول، اور اس کے علاوہ کون سی ایسی عادتیں ہیں جو ہمیں فوری طور پر چھوڑ دینی چاہیے، خاص طور پہ صبح کے ٹائم پہ چہرے، پاؤں اور آنکھوں کے نیچے سوجن کا ہو جانا۔ ایک میپ دوں گا جسے وہ فالو کر کے اپنے گردوں کو متاثر ہونے سے بچا سکتے ہیں کہ کیا گردوں کو جو نقصان ہو چکا ہے کیا وہ وہاں سے واپس مڑ سکتے ہیں۔ تو جی ہاں، السلام علیکم، میڈیکو روٹ ہاسپٹل سے میں ہوں ڈاکٹر عبداللہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی یہ ویڈیو ان تمام افراد جو کہ شوگر کے مرض میں مبتلا ہیں ان کے لیے زندگی بدلنے والی ویڈیو ہو سکتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت میں 50% سے زائد ایسے افراد کہ جو شوگر کے مرض میں مبتلا ہیں آخر کار گردے فیل ہونے کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی شوگر سے لا علم ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ شوگر سے ہونے والے ان نقصانات کو بر وقت جان نہیں پاتے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آخر یہ اس شوگر کی وجہ سے گردے کیوں فیل ہوتے ہیں اور ان کی خاموش علامات کیا ہیں، تاکہ آپ لوگ بھی یہ جان سکیں کہ کن چیزوں کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے اور بر وقت کون سے ایسے ٹیسٹ کروانے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آیا آپ کی شوگر آپ کے گردوں کو نقصان پہنچا رہی ہے یا نہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں بات کروں گا کہ گردے خراب کیسے ہوتے ہیں، کون سی خاموش اشارے شروعات میں ہمارے سامنے آتے ہیں، کون سے ٹیسٹ ہمیں لازمی کروانے چاہیے، خوراک، دوائیں، پانی، نمک، ان سب کا ایک جامع اصول، اور اس کے علاوہ کون سی ایسی عادتیں ہیں جو ہمیں فوری طور پر چھوڑ دینی چاہیے تاکہ ہم اپنے گردوں کو محفوظ رکھ سکیں۔ یہ ویڈیو مکمل طور پر سائنسی اور عام فہم ہے تاکہ آپ سب لوگ اس کو بآسانی سمجھ سکیں۔ تو اس میں ہم سب سے پہلے بات کریں گے کہ گردے خراب کیسے ہوتے ہیں۔ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ شوگر گردوں کو متاثر کیسے کرتی ہے۔ آئیے ہم اس کو سٹیپ بائی سٹیپ لے کے چلتے ہیں تاکہ آپ اس کو آسانی سے سمجھ سکیں۔ سب سے پہلے شوگر کیسے گردوں کو متاثر کرتی ہے؟ جب مسلسل ہمارے خون میں شوگر کی مقدار ہائی رہتی ہے تو یہ شوگر گردوں میں موجود خون کی نالیوں میں چپچپا پن پیدا کر دیتی ہے۔ یہی چپچپا پن جب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان نالیوں کو تنگ کر دیتا ہے جس سے وہ نالیاں بند ہو جاتی ہیں، ان میں دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ اس دباؤ بڑھنے کی وجہ سے وہ نالیاں جنہیں ہم گلومیرولائی کہتے ہیں وہ لیک ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جسے پروٹین یوریا کہا جاتا ہے، اور یہ گردے فیل ہونے کی سب سے پہلی علامت ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو شوگر کے ساتھ بلڈ پریشر کا ہائی رہنا۔ جب بلڈ پریشر ہائی سے مراد یہ ہے کہ 140/90 سے اوپر رہنا۔ جب بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے تو یہ بھی انہی خون کی نالیوں جن کی ہم نے پہلے بات کی ان پہ دباؤ بڑھاتا ہے اور اس سے یہ نقصان ڈبل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو سوزش، شوگر ہمارے جسم میں دائمی سوزش پیدا کرتی ہے۔ یہ سوزش جہاں ہمارے باقی اعضاء کو نقصان پہنچاتی ہے وہیں گردوں میں موجود یہ باریک خون کی نالیاں جنہیں گلومیرولائی کہتے ہیں ان میں بھی سوزش پیدا ہوتی ہے اور ان کو بھی نقصان ہوتا ہے جس سے یہ لیک ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ ایسی کون سی دوائیاں ہیں جن کی وجہ سے گردے متاثر ہوتے ہیں، ان میں سب سے عام جو درد کی ادویات استعمال کی جاتی ہیں، چاہے وہ ڈکلوفینک ہو، چاہے وہ نیپروکسن ہو، یا باقی جو اینسڈ کے نام سے جو درد کے لیے ادویات آتی ہیں، یہ ادویات بھی گردوں کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ تو ایسے مریض جو کہ جنہیں بلڈ پریشر بھی ہے، جنہیں شوگر بھی ہے اور اس کے اوپر وہ یہ ادویات بھی استعمال کر رہے ہوں تو گردوں کو ہونے والا نقصان 3 گنا بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو دیسی ٹوٹکے جن میں گھر پہ مختلف طریقوں سے شوگر کو کنٹرول کیا جانے کی کوشش کی جاتی ہے، اس سے بھی یہ مسائل پیش آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسٹیرائڈز کا بے جا استعمال۔ اسٹیرائڈز کا استعمال کن چیزوں کے لیے ہوتا ہے؟ عمومی طور پہ درد سے جلد نجات پانے کے لیے ہمارے لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو پانی کی کمی،
اگر ہم پانی کم پئیں یا چونکہ شوگر میں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پیشاب بہت زیادہ آتا ہے، تو اس کی وجہ سے جب خون میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے تو اس سے بھی یہی خون کی نالیاں متاثر ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ انفیکشن کون سا؟ ڈائبیٹک پیشنٹ میں یورینری ٹریک انفیکشن، مطلب کہ خون کی پیشاب کی نالی کا انفیکشن، یہ بہت عام ہو جاتا ہے، اور یہی انفیکشن اگر وقت پہ اس کو درست نہ کیا جائے تو یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گردوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اگر ہم ان سب سے ایک نتیجہ اخذ کریں تو ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ گردے ایک دن میں خراب نہیں ہوتے، بلکہ سال ہر سال بلڈ پریشر کا ہائی رہنا، شوگر کا ہائی رہنا اور بے جا درد کی ادویات کے استعمال سے، اس کے ساتھ ساتھ پانی کی کمی، انفیکشن، ان سب چیزوں کا کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں ہمارے گردوں کو یہ نقصان پہنچتا ہے، جو کہ بہت ہی لیٹ جا کے سامنے آتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے کہ گردے خراب ہونے کی علامات کیا ہیں۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو گردے فیل ہوں گے تو انہیں بہت ہی تکلیف ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ 70% تک گردے خراب ہونے تک کسی قسم کا کوئی درد ظاہر نہیں ہوتا۔ تو اس کی کیا علامات ہیں؟ اس کی علامات میں سب سے پہلے خاص طور پہ صبح کے ٹائم پہ چہرے، پاؤں اور آنکھوں کے نیچے سوجن کا ہو جانا ہے۔ اس کے علاوہ پیشاب میں جاگ بننا، پاؤں پہ موزے پہننے پر پاؤں پہ موزوں کا نشان بن جانا، اس کے علاوہ بار بار پیشاب آنا لیکن بہت ہی کمزور داغ بننا، یہ بھی ایک بڑی علامت ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو جسم میں تھکاوٹ، کمزوری، چڑچڑاپن رہنا۔ ہمارے گردے جسم سے زہریلے مواد کو نکالتے ہیں۔ جب گردے فیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ مواد باہر نہیں نکل پاتا، جس کی وجہ سے یہ خون میں اس کا لیول بڑھتا ہے اور اس سے یہ علامات سامنے آتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھوک کا ختم ہونا اور متلی کی کیفیت رہنا ہے۔ تو آپ کا سوال ہوگا کہ ایسے کون سے ٹیسٹ ہیں جو ہمیں بر وقت کروا لیے جائیں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ آیا ہمارے گردے متاثر تو نہیں ہو رہے۔ اس میں سب سے پہلا ٹیسٹ البیومن ٹو کریٹنن ریشو ہے، جسے ہم ACR کہتے ہیں۔ یہ ٹیسٹ ہمیں سب سے پہلے بتاتا ہے کہ ہمارے گردے متاثر ہو رہے ہیں یا نہیں۔ اس ٹیسٹ کی مدد سے ہم گردوں کو ہونے والے نقصان کو 1 سال پہلے تک پکڑ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم باقی ٹیسٹوں کی بات کریں تو اس میں سیرم کریٹینن ہے۔ یہ سیرم کریٹینن اگر 1 سے بڑھ جائے تو اسے نقصان دہ سمجھا جاتا ہے، لیکن شوگر کے مریضوں میں عموماً یہ بہت لیٹ جا کر بڑھتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو EGFR ایسے لوگوں میں کم ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ جو گردے کے مریض ہوں یا جن کی شوگر، بلڈ پریشر گردوں کو نقصان پہنچا رہی ہو۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت ہی اہم ٹیسٹ جو کہ خون میں نمکیات کا ٹیسٹ ہے، جس میں پوٹاشیم، سوڈیم وغیرہ کو دیکھا جاتا ہے کہ آیا ان کے لیول تو نہیں بگڑ رہے، اور ان کا بگڑے ہوئے لیول بھی گردوں کو متاثر ہونے کی ایک نشانی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ شوگر کے ٹیسٹ یعنی کہ HbA1c جو کہ 3 مہینوں کا ٹیسٹ ہے، وہ بھی ہمیں بتاتا ہے کہ اگر وہ مسلسل ہائی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ضرور گردوں کو بھی متاثر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ باقی اگر ہم بات کریں تو ان میں الٹرا ساؤنڈ شامل ہے، جس سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ گردوں کی شکل میں یا ان کی سطح میں کوئی خرابی تو نہیں آ رہی۔ اب ہم بات کریں گے کہ ہم اس نقصان کو کیسے روک سکتے ہیں۔ سب سے پہلے کسی بھی چیز کو اگر ہم نے اسے ختم کرنا ہو تو اس کی روٹ کاز کو ختم کرنا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گردے متاثر نہ ہوں تو سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ اپنی شوگر کا ٹائٹ کنٹرول ہے۔ ٹائٹ کنٹرول نہ صرف دوائیوں سے آتا ہے بلکہ دوائیوں کے ساتھ ساتھ ایک مکمل پرہیز بھی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ بلڈ پریشر کا ایک کڑا کنٹرول ہونا چاہیے تاکہ یہ بلڈ پریشر 140/90 سے نیچے رہے اور ہمارے گردوں کو نقصان نہ پہنچائے۔ اس کے علاوہ درد کی ادویات کا بے جا استعمال روکا جانا چاہیے تاکہ یہ مسائل ہمیں پیش نہ آئیں۔ ہمیں پانی ایک مناسب مقدار میں استعمال کیا جانا چاہیے، زیادہ سے زیادہ پانی استعمال کریں۔ اگر آپ کو پیشاب کی نالی کا انفیکشن ہے تو اس کا جلد سے جلد علاج ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز جس کا دھیان رکھنا ضروری ہے وہ ہے پروٹین کی مقدار۔ ڈائبیٹک پیشنٹ میں ایسے مریض جن کو گردے متاثر ہونا شروع ہو چکے ہیں،
ان میں پروٹین کی مقدار زیادہ ہونے سے یہ نقصان اور زیادہ تیزی سے ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے ایسے لوگوں کو چاہیے کہ سرخ گوشت اور پروٹین پاؤڈرز وغیرہ سے اجتناب کریں۔ اس کے علاوہ نمک کا استعمال بہت کم کر دینا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں تو ایکسرسائز کریں، وزن کو کم کرنے کی کوشش کریں، اپنی جو شوگر کی ادویات ہیں ان کو وقت پر استعمال کریں اور اپنی شوگر کو کنٹرول رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم باقی عوامل کی بات کریں کہ جو ہمارے گردوں کو متاثر ہونے سے بچا سکتے ہیں، تو وہ ہے کہ ایسی ادویات جیسا کہ میں نے بتایا کہ انسیڈ وغیرہ جو گردوں کو متاثر کرتی ہیں ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اب ہم بات کریں گے اس سوال کا جو ہم سے اکثر مریض پوچھتے ہیں کہ کیا گردوں کو جو نقصان ہو چکا ہے کیا وہ وہاں سے واپس مڑ سکتے ہیں؟ تو جی ہاں، سٹیج 1 سے لے کے سٹیج 3 تک اگر گردے متاثر ہوئے ہیں تو ان کا ریورسیبل ہونا ممکن ہے، لیکن اگر سٹیج 4 اور سٹیج 5 تک گردے ڈیمیج ہو چکے ہیں تو وہ ڈیمیج کو وہاں پہ روکا جا سکتا ہے، لیکن اس کی واپسی ممکن ہے۔ اب میں ایسے لوگوں کو جو کہ شوگر کے مریض ہیں ان کو ایک روزمرہ کا ڈیلی ایک میپ دوں گا جسے وہ فالو کر کے اپنے گردوں کو متاثر ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ اس میں وہ ہمیں یہ کون سا پلان ہے کہ یہ پلان اگر ہر ڈائبیٹک مریض فالو کر لے تو اسے کڈنی فیلئر تقریباً روک اس کا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس میں صبح اٹھتے ہی 1 گلاس پانی پئیں، اپنی شوگر کو چیک کریں، خالی پیٹ تقریباً 20 سے 30 منٹ کے لیے واک کریں، ہلکا پھلکا جو ہے وہ ناشتہ کریں جس میں ایک تو شوگر کی مقدار کم ہو اور دوسرا نمک کی مقدار کم ہو۔ اسی طرح دوپہر میں ریگولر انٹرولز کے ساتھ باقاعدہ جو ہے وہ پانی پئیں، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے صبح سے لے کے اس وقت تک کتنا پانی پیا ہے۔ اس کے علاوہ فروٹس میں آپ سیب، امرود وغیرہ یہ استعمال کریں، میٹھے پھل جو ہیں ان سے پرہیز کریں۔ اپنی شوگر دن کو بھی آپ نے چیک کرنی ہے۔ اس کے ساتھ اگر رات کی بات کریں تو رات میں لائٹ ڈنر کریں جس میں اگین نمک کی مقدار کم ہونی چاہیے اور ساتھ میں شوگر کی مقدار بھی کم ہو۔ میں اس بات پہ اس ویڈیو کا اختتام کرنا چاہوں گا کہ ہم ان گردوں کو متاثر ہونے سے بچا سکتے ہیں، اور میڈیکل روٹ ہاسپٹل کا مشن ہی یہی ہے کہ آپ لوگوں کو مہنگے علاجوں اور مہنگے ڈائیلسس سے بچانا۔ تو اپنے آپ کا خیال رکھیے، اپنی شوگر کو کنٹرول رکھیں اور اپنی ادویات کو باقاعدگی سے استعمال کریں۔ اگر آپ کو اس کے بارے میں اور مزید کوئی بھی سوال ہو جو آپ پوچھنا چاہیں تو آپ ہم سے ہماری کسی بھی برانچ پہ آ کے رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنے سوالات کا جواب لے سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔